السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے، ایک ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا جن کا نام ہے محمد وسیم اور بریلی شریف سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا سوال تھا کہ حضرت، جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کی مدت کتنی ہے؟ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں۔ حضرت، جیسے کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے، بریلی شریف سے ہیں یہ، ان کا سوال تھا کہ جیسے بچہ پیدا ہوا، پیدائش ہوئی بچے کی، اس کے بعد میں جو عورت کو خون آتا ہے تو اس کی مدت کتنی ہے؟ کتنے دن تک وہ ناپاک رہتی ہے یا کب پاک ہو سکتی ہے؟ ان کا پورا یہ سوال ہے کہ بھی کیا جیسے کہتے ہیں کہ 40 دن تک ہی عورت ناپاک رہے گی بچے کی پیدائش کے بعد میں؟ ٹھیک ہے، تو اس کی کیا اصل ہے، کیا حقیقت ہے، عند الشرع کیا معاملات ہیں اس کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق و ثواب۔ بچے کی پیدائش کے بعد، ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس بولتے ہیں جی۔ اور اس خون کی جو کم کی مدت ہے وہ تو کوئی متعین نہیں ہے، جی 2 دن 4 دن 10 دن 5 دن، لیکن زیادہ سے زیادہ جو اس کی مدت ہے خون آنے کی، آخری مدت وہ 40 دن ہے۔ جی زیادہ سے زیادہ 40 دن آتا ہے، 40 دن سے زیادہ نفاس کا خون نہیں آتا ہے۔ اگر 40 دن سے بھی زیادہ خون آ رہا ہے تو وہ بیماری کا خون ہے، جی 40 دن کے بعد والا۔ اور 40 دن سے کم کی اس کی کوئی مدت نہیں ہے، 15 دن 20 دن 1 ہفتہ 2 دن 4 دن، کم کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ جی، یہ بالکل نہیں ہے۔ اب خون تو آتا ہے۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ صاحب، جیسے آج کل خواتین میں یہ مشہور ہے کہ صاحب 40 دن تک ہی ناپاک رہتی ہے عورت، جی جی تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت بچے کی پیدائش کے بعد مکمل 40 دن تک ناپاک رہے، چاہے اسے خون آئے نہ آئے۔ آج جو ہماری خواتین اسلام ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ خون آئے یا نہ آئے لیکن عورت 40 دن تک ناپاک ہی رہے گی، نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ خون آنے کے بعد بھی، خون آنا بند ہو گیا اس کے بعد بھی بعض عورتیں اپنے آپ کو ناپاک ہی سمجھتی ہیں، جی جی غسل تک نہیں کرتی کہ 40 دن مکمل ہو جائیں گے تبھی غسل کریں گے۔ تو یہ سراسر کیا ہے؟ جھوٹ ہے، جہالت ہے، غلط بات ہے۔ جی بے شک، یہ باطل خیال ہے۔ جی ایسا نہیں ہے، بلکہ جب خون آنا بند ہو جائے 40 دن سے پہلے، اگر 20 دن کے بعد ہی خون آنا بند ہو گیا تو 20 دن کے بعد وہ نہائے، غسل کرے، اس کے بعد نماز پڑھے، روزہ رکھے، شوہر ہم بستری بھی کر سکتا ہے، جی، پھر اس میں کوئی بھی قباحت والی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ذہن میں بات بٹھا رکھی ہیں کہ صاحب بچی کی پیدائش کے بعد عورت مکمل طور پر 40 دن تک ناپاک ہی رہے گی، یہ سراسر غلط ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بلکہ 40 دن سے پہلے اگر خون آنا بند ہو جائے، چاہے وہ 15 دن میں ہو جائے یا 20 دن میں ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کی عادت ہے، کسی کو 20 دن خون آتا ہے، 20 دن کے بعد خون بند ہو جاتا ہے۔ اب 20 دن کے بعد جب خون بند ہوا ہے تب وہ عورت کیا ہے، نہا کر کے نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور چاہے شوہر ہم بستری کرے، وہ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھنا یہ غلط ہے۔ اور خون آنے کے بعد بند ہو جائے 20 دن کے بعد، اب خون آنا بند ہو گیا، اس کے بعد اگر عورت نہ نہائی، نماز نہ پڑھی، یا روزے کا مہینہ ہے تو روزہ نہ رکھا، تو کیا عورت گناہ گار ہوگی؟ ہاں جی، جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ حضرت نے بہت اچھے سے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر بچے کی پیدائش کے بعد میں بلڈ چاہے 15 دن آئے یا 20 دن آئے، اور 15 دن آنے کے بعد میں، مثال کے طور پر 15 دن آنے کے بعد میں پھر بلڈ نہیں آتا ہے، بالکل بند ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے اس خاتون کو چاہیے، اس عورت کو چاہیے کہ وہ نہائے، غسل کرے، پاکی حاصل کرے، اور اس کے بعد جو ہے عبادت کرے، تلاوت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، پھر جو ہے اس کے لیے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ اور اگر 40 دن آتا ہے
تو 40 دن تک وہ ناپاک رہے گی. لیکن 40 سے 41ویں دن بھی اگر خون آتا ہے تو پھر وہ بیماری کا خون ہے, اور اس حالت میں بھی وہ غسل کرے اور جس حالت میں ہو نماز ادا کرے. اس پہ نماز اب فرض ہے, اب نماز معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو معلوم ہوا کہ بھئی یہ جو ہمارے اندر غلط خیال ہے کہ 40 دن تک ہی ناپاک رہیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ اگر 2-4 دن کے بعد ہی خون آ کر وہ بند ہو گیا تب بھی ہم غسل کر کے پاک ہو جائیں گے, پھر ہم پہ کوئی ناپاکی طاری نہیں رہنے کی ہے. اللہ تعالی ہم کو حق بولنے, حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.